बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन इकराम, आज हम आपको जिस मानी जानी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो आपने तो सबसे पहले फ़ोटो में ही देख लिया होगा कि आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं एक्स MLA पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब। ख़ास करके इन्होंने जो अपनी पूरी उम्र है अक्सर वो गरीबों की खिदमत में इन्होंने हमेशा अंजाम दी। और आइए सबसे पहले हम इनसे अहम सवालात पूछेंगे और शाह साहब के ऊपर अलग अलग तरह से अलग अलग किस्म के इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पे आज मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब, हमारे साबका MLA। शाह साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे आवाम की आवाज़ की तरफ से कि आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहला आपसे अहम सवाल रहेगा कि हमारे बुज़ुर्गों का कहना है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका पहला कहना था कि जब से शाह साहब सियासत में आए हैं, जब से शाह साहब ने सियासत में कदम रखा, सबसे पहले ये NC के साथ थे, तो उसके बाद शाह साहब जो हैं जान साहब के साथ चले हैं, शाह साहब गनी साहब के साथ चले हैं। और NC ने शाह साहब को कभी कोई प्रायोरिटी, कोई मकाम नहीं दिया, लेकिन PDP ने शाह साहब को एक बहुत बड़ा और अच्छा मकाम दिया था और PDP ने शाह साहब को तख्त और ताज पे बिठाया। शाह साहब, आपने PDP छोड़ी तो उसके बाद शाह साहब सर आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की, सर इसके पीछे का रीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सवाल मुझसे होते रहे हैं और ये बिल्कुल मीडिया में आज 2 महीने से गर्दिश कर रहा है। मैं इसका बड़ा अच्छी तरह से जवाब दे चुका हूँ। पहली बात यह है कि मैंने कोई ज़िंदगी इसमें सियासत में नहीं गुजारी है। मेरा ये जो कारवां था ये 2007 में शुरू हुआ था। मैं सर्विस में था, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। मेरा अभी सर्विस में अभी 10 साल रहते थे, लेकिन मैंने ये रिज़ाइन किया था 2007 में। और ये अल्लाह का करम है, ये तख्त पे बिठाना या उठाना ये रब ज़ुल जलाल की शान करीमी है। मैं 2007 में इसमें पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ था। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। उसके बाद उसके बाद फ़ौरन 7-8 महीने के बाद दूसरा इलेक्शन हुआ 2008 में। तो चूँकि मेरा वो इलेक्शन जो ज़िमनी था, तो 6-7 महीने के बाद दूसरा इलेक्शन हुआ, तो मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं खुद इलेक्शन लड़ सकूं। फिर अपने साथियों के मशवरे से, चूँकि हमारा सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है, मेरे वालिद मोहतरम नेशनल कॉन्फ्रेंस में 19 साल जोनल प्रेसिडेंट रहे यहाँ के, गनई साहब मरहूम मगफूर के साथ, वो भी उन बानी मेम्बरान में थे जिन्होंने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुनियाद रखी थी पुंछ में। और उसके बाद में ये भी एजाज़ था कि बाबाई कौम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उनको आज खुद जुल्म सदर नामज़द किया था। तो उसके बाद वो 19 साल जुल्म सदर रहे। 2007 में मैंने जब इलेक्शन लड़ा, मैं आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेन विद इन 6 मंथ्स। तो मैंने उस वक्त ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिक्वेस्ट पे उनको सपोर्ट किया 2008 में। और सपोर्ट के बाद फिर चूँकि ऐसे हालात थे, मैं उनके साथ नहीं चल सका, क्योंकि उनके नीयत में खोट थी, नीयत में सच्चाई नहीं थी। तो उसके बाद मैंने सिर्फ सपोर्ट किया 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद कहीं भी मुझे देखा नहीं गया कि मैंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कहीं भी शामिल रहा। ये 2011 था, जब दिसंबर 2011 जब मुफ्ती साहब मरहूम मगफूर ने मुझे बुलाया। उससे पहले मैं कह चुका हूँ कि 3-4 लोग मेरे पास यहाँ भेजे थे। ये उनका बड़ा एहसान अजीम था। वो एक अजीम इंसान थे जो पहचान रखते थे। तो उन्होंने मेरे पास मेरे राब्ते में में आया। वेद महाजन साहब थे, हुसैन अली वफ़ा साहब थे, भारती शाह साहब थे, और उसके बाद आखिर पर हमारे इकबाल काज़मी साहब थे। उन्होंने मुझे उनके ज़रिए से मुझे बुलाया गया और मैं बैठा, उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो मैंने आपके वो सोच विचार सुने हैं तो यही PDP के भी हैं, तो आप इसमें शामिल हो जाएँ। तो मैं अल्टीमेटली 2011 दिसंबर में ज्वाइन हुआ PDP में। उसके बाद PDP में मेरा ज्वाइन होना कोई ये नहीं था कि मैं कहीं जन्नत के उसमें बाग में आ गया था। बहुत ही मुश्किल था जब मैं PDP में शामिल हुआ, क्योंकि यहाँ पहले ही यूनिट बैठा हुआ था, पहले ही बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे।
تو ان کو یہ اچھا کہاں سے لگ سکتا تھا کہ کوئی آدمی باہر سے آئے اور وہ پی ڈی پی میں شامل ہو جائے. چونکہ مجھے مفتی صاحب نے مرحوم و مغفور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, تو انہوں نے میرے ساتھ وہیں پر وعدہ کیا تھا کہ اگلا جو الیکشن ہے, چونکہ میں نے گراؤنڈ پہ وہ اس کو اسیس کرایا ہے, تو آپ کو مینڈیٹ ملے گا. تو جو مینڈیٹ کے متلاشی تھے وہ یہاں پر بہت زیادہ تھے, بہت کافی لوگ تھے. تو اس کے بعد یہ میرے لیے کوئی سونے کا چمچہ نہیں تھا پی ڈی پی میں شامل ہونا. پی ڈی پی میں شامل ہونے کے بعد لگاتار میں میرا خیال ہے دن رات میں نے کام کیا, کم سے کم 400 جوائننگز اس کے بعد کروائی میں نے. پی ڈی پی 2011 میں کہاں پہ تھی وہ آپ جانتے ہیں کہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 30,000 ووٹ لے رہا ہے, اور بی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے 12,000 ووٹ لیے. واس ڈفرینس. تو اس کے بعد یہ تو سامنے کی بات ہے, میں نے 400 جوائننگز کروائیں گرد و نواح میں, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں اس کو پہنچایا. اور اس کے بعد ایک ماحول ایسا بنا کہ میں نے الیکشن لڑا. اللہ نے کرم کیا, چونکہ اللہ ہی کی پاک ذات ہے, جب چاہتی ہے کسی کو عزت پہ بٹھاتی ہے, جب چاہتی ہے کسی کو عزت سے لیتی ہے, جب چاہتی ہے ملک عطا کرتی ہے, جب چاہتی ہے عطا کرتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ گورنمنٹ بنی 2015 میں, تو مارچ میں گورنمنٹ بنی, اور 9 ماہ کے بعد وہ گورنمنٹ جاتی رہی, چونکہ اچانک مفتی صاحب کا انتقال ہوا, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا اس ریاست جموں کشمیر کو. تو اس کے بعد جب محترمہ محبوبہ مفتی صاحب نے حکومت بنائی, تو اس وقت کے بعد پھر کیسے حالات ہوئے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس پی ڈی پی کو جو اس کا یہ انتشار کا شکار ہوئی. چونکہ مفتی صاحب مرحوم مغفور جو ہم نے دیکھا تھا, ان کے 2 انتہائی معتمد ساتھی تھے, ایک حسیب درابو صاحب اور دوسرے الطاف بخاری صاحب. ہم نے دیکھا تھا جب تک ہم ان کے ساتھ رہے کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو انہی دونوں صاحبان سے وہ مشورہ کرتے تھے. تو جیسے گورنمنٹ محبوب جی کی بنی, کچھ شاید ایسا میں تو نہیں جانتا اس بارے میں کون تھے وہ لوگ جو صلاح کار تھے اتنے زیادہ. تو پہلے حسیب درابو صاحب کو وزارت سے نکال دیا گیا, وزیر خزانہ تھے وہ, ایک دم ان کو وزارت ان سے چھین لی گئی. پھر جب دوسری بار گورنمنٹ بنی الطاف بخاری صاحب کو ڈراپ کر دیا گیا, ان کو مطلب اس اہمیت نہیں دی گئی. تو یہ یوں ایک زوال شروع ہو گیا. پھر طارق کرا صاحب نکلے, پھر اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ جاتی رہی تو اس کے بعد مجھے سیکرٹری بنایا گیا. جو میرا نکلنے کا مقصد ہے, میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, جو سینس رکھتے ہیں, جن کے ضمیر زندہ ہے, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پارٹی کا سیکرٹری بنایا گیا 2018 مئی کے بعد جب گورنمنٹ چلی گئی. تو اس کے بعد جب مجھے سیکرٹری بنایا تو 2020 کی بات ہے, جنوری کی, کہ ہمارے 7 لیجسلیٹرز اس وقت کے گورنر لیفٹیننٹ گورنر مرمو صاحب سے ملے تھے, جن میں راجہ منظور صاحب تھے, چودھری قمر صاحب تھے, ظفر مناز صاحب تھے, عبدالرحیم راتھر صاحب تھے. تو اس طرح سے وہ 7 لوگ اس لیے ملے کہ کرائسس پیدا ہو گئی تھی, جو ہم سے دفعہ 370 چھین لیا گیا, 35A چھین لیا گیا, یہاں پہ ایک ایمرجنسی, ایک کرفیو کسی کیفیت پیدا کی گئی. تو لوگ پریشان تھے, کچھ بے قصور لوگوں کو بھی اٹھایا گیا. تو لیجسلیٹرز تک ہی لوگ آتے ہیں. تو یہ لیجسلیٹرز گئے تھے گورنر سے ملنے کے لیے تاکہ ایسے حالات بنائے جا سکیں, بے قصور لوگوں پہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے. اس وقت محبوب جی بھی اس میں تھی, ہاؤس اریسٹ تھی یا سب جیل میں تھی. تو اس وقت کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ لوگ مرمو صاحب سے ملے تو اس کے فوراً بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. ایک دم دوسرے دن ہم نے اخبار میں دیکھا کہ یہ جو گورنر مرمو صاحب سے 7 لیجسلیٹر ملے تھے, ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے. تو میں چونکہ پارٹی کا اسٹیٹ سیکرٹری مجھے بنایا گیا تھا, میں حق رکھتا تھا کہ جو ہمارے بائی لاز ہیں, جو پارٹی کا قانون ہے, وہ اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں طریقہ بتایا گیا کہ کیسے آپ نکال سکتے ہیں کسی کو. جب کوئی اس قسم کی اینٹی پارٹی کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو تو اس کو آپ شو کا نوٹس سرو کر سکتے ہیں, ایکسپریشن مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے رپلائی پہ ہماری ڈسپلنری کمیٹی بنی ہے, پھر وہ ریکمینڈ کرتی ہے جیسے ہوتا ہے. تو میں نے اس پہ اعتراض کیا کہ پہلے ہی کافی جو لوگ ہیں پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں. تو اب حسیب درابو صاحب نکل چکے ہیں, کرا صاحب نکل چکے ہیں, عمران انصاری صاحب نکل چکے ہیں, افتخار انصاری صاحب نکل چکے ہیں, محمد عباس صاحب ٹنگمرگ سے نکل چکے ہیں. تو ایسی کیوں پارٹی سے ان کو نکالا آپ نے؟ آپ کو ایکسپلیشن کرنی چاہیے تھی. نظام الدین بٹ تھے اس وقت جنرل سیکرٹری اس کے ہمارے پی ڈی پی کے. تو میں ان سے جموں میں ملا, میں نے ان سے کہا کہ یہ غلط بات ہے, آپ اس کو واپس لے لیں جب تک محبوبہ جی جیل سے باہر آتی ہیں, اس کے بعد اس پہ ان کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں لیکن پارٹی سے نہیں نکال سکتے. دس واز دا مین کاز. اس کو میں نے ایز پروٹیسٹ آئی ریزائن فرام پارٹی. میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر میرا کوئی عزم ہوتا تو جیسے باقی لوگوں نے کیا جوائن کیا, میں بھی جوائن کرتا. 2020 سے لے کر 2021 اگست تک میں گھر میں بیٹھا رہا, 18 ماہ میں گھر میں بیٹھا رہا. دیٹ واز اے سارٹ آف پروٹیسٹ.
प्रोटेस्ट में क्या होता है कि पार्टी का सदर आपको कॉल कर ले, आपको बुलाए कि आपने ये किया था, हम नहीं इसको मान रहे हैं इस्तीफे को। जब 18 माह मैं बैठा रहा तो मुझसे नहीं पूछा गया, तो उसमें कोई बात नहीं थी। जहाँ भी आप एक सिपाही जो होता है उसमें महाज पे लड़ना होता है। हमारा मकसद है आवाम की खिदमत। आप समझते हैं कि इसमें कोई गलत बात है तो फिर मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहरा जाए, नहीं तो बार बार मुझसे ये सवाल नहीं किया जाए। ये कोई हरफ आखिर थोड़ा है कि आपकी ज़मीर के ख़िलाफ़ कहीं पे बात हो रही है तो आप खामोश रहेंगे तो इसका मतलब है मुर्दा ज़मीर वाले कहलाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी आंखें अल्लाह ने आपको दी हैं, तो कहीं पे गलत हो रहा है, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट। तो अब उसका हक बनता है आपको कि आप पूछिए उनसे, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो ये एक सिंपल सा मसला था। अगर हम मेरे अंदर भी कोई अज़म होता इस किस्म का तो मैं 18 माह क्यों घर में बैठता। 18 माह पहले क्यों, 2020 जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो 2021 अगस्त तक मैं घर में बैठा रहा। ये समझिए 19-20 माह की बात है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझे मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा। आपके क्या आप समझते हैं मैं कोई जोली फैलाऊँ? हम तो खिदमत करने वाले हैं। आपने कहा कोई लंबी बात में उम्र नहीं गुजार दी, 7 और 13 आप समझे कि 12-13 साल हो गए मुझे सियासत में। तो 13 साल में अल्लाह ने उतना नवाज दिया कि जिस कदर मैं उसका भी एहसानमंद हूँ, अवाम का भी एहसानमंद हूँ, अवाम की मोहब्बतों का भी एहसानमंद हूँ और आगे भी रहूँगा। इस वक्त भी अवाम की मोहब्बत का रैला साथ चल रहा है, उसके लिए अल्लाह की पाक का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा सर, मैन काज यही था इसके पीछे कि जब बड़े ओहदेदारों ने पीडीपी से रिज़ाइन किया तो आपने भी उसे रिज़ाइन किया। रिज़ाइन नहीं उन्होंने किया था, उनको पार्टी से निकाला गया था। उनको निकाला गया था, क्यों मिले? अच्छा, उनको निकाला गया था कि तभी आपने भी उनको रिज़ाइन किया। इस प्रोटेस्ट में मैंने किया। सर दूसरा आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि सर आपने हकावत सुनी होगी, आप बखूबी हमारे बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं। शाह साहब आपके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि जब मुफ्ती महबूबा जी को हाउस अरेस्ट किया, तो इल्ज़ाम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि उस वक्त आप अल्ताफ़ बुखारी के साथ आउट ऑफ JNK थे। सर इसमें सच्चाई? मैं पिछले 10 साल में जब 2 लाख रुपए होता है एक MLA की इंटरटेनमेंट होती है उसकी, वो कहीं भी एक साल में जा सकता है टूर पे, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एंड दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि 4 साल में MLA रहा, मैं कभी भी आउटसाइड नहीं गया। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे लोगों की खिदमत करनी थी, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आउटसाइड जाऊँ या एंटरटेनमेंट करूँ, सैर करूँ। मैं भी बम्बई जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, तो मेरा 8 लाख रुपये लैप्स हो गया। लेकिन मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं था। मेरे लोग जानते हैं रात के 2 बजे भी घर आया हूँ, रात के 1 बजे भी घर आया हूँ, सुबह 8 बजे निकलता हूँ, तो मेरे पास कहाँ टाइम था एंटरटेन करो। तो मैंने बाहर जाकर क्या करना था, अल्ताफ बुखारी साहब के साथ आउट ऑफ स्टेट क्यों जाता मैंने क्या, अगर मैंने आउट ऑफ स्टेट जाना होता तो मुझे तो काफ़ी बड़ी जमातों से भी ऑफर आ रही थी। ये तो बात असूलों की होती है। इसका होगा शौक़ उनको जो दौलत के पुजारी हैं, जो पैसे के पुजारी हैं। शाह तांतरे पैसे का पुजारी नहीं है। अच्छा सर, इसका मतलब ये एलिगेशन जो है सरासर झूठा साबित हो रहा है। हाँ, ये तो एक उसके लिए, कहने वाले के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है। सर ब्लॉक लॉरेंस से हम वहीं के हैं। सर सबसे पहले आपने अपने दौरे इक़्तिदार में ब्लॉक लॉरेंस के लिए कौन कौन से काम किए? ब्लॉक लॉरेंस में मुझसे पहले आप ही से पूछूंगा, मैं अभी उसी के रहने वाले मेरे गांव के, आपसे पहले पूछूंगा कि आपको कोई याद है आपकी सड़कों की क्या हालत थी? सर वो तो अब भी वही, अब भी तो वैसी है। ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मंडी से आप बेलाबाला जाएं, मंडी से सुल्तान पथरी जाएं, ये एक रिकॉर्ड है कि 2 बार उसको मेरी 4 साल दौर में मैग्नीमाइज किया गया, उसको अपलिफ्ट किया गया, अपग्रेड किया गया। ये तो लोग ब्लॉक के लोग जानते हैं सड़क की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, काफ़ी हद तक कोशिश किया। बिजली पानी सड़क को लेके आज भी बुरा हाल है। मुझे यही दुख है कि कभी आपको या उन मेरे तनकीद निगारों को ये हिम्मत नहीं पड़ी कि जिन लोगों के पास 18 साल से इक़्तिदार रहा उनको कहने की। लेकिन शाह तांतरे के पास चूँकि गवर्नमेंट में वो सिर्फ 1 साल 9 माह रहा, उसके बाद तो सारा गवर्नर रूल था। 1 साल 9 माह में कितने शाह तांतरे ने काम किए या मेरे इस कारवां ने किए, उसके लिए मीडिया में ओपन चैलेंज कर रखा है मैंने। ओपन चैलेंज, आई थ्रोन ओपन चैलेंज, उनको चैलेंज किया है कि आइए बैठिए मेरे साथ, हम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाते हैं और उसमें बहस करते हैं। अगर मैं साबित ना कर दूँ कि 20 साल में उतने काम नहीं हुए जितने मेरी सिर्फ गवर्नमेंट रही, सिर्फ अगर फंक्शनल गवर्नमेंट जो रही सिर्फ 1 साल 9 महीने रही, तो उसमें मैंने इतने काम किए अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, कि उसका आप ये समझ सकते हैं कि उसका पिछले 20 साल के साथ मुकाबला करता हूँ तो उससे कहीं ज़्यादा काम हुए। ये अजान हो रही है, फिलहाल इसको बंद कर दे।
शाह साहब कुछ काम मैं आपको थोड़े से रिमाइंड करवा देता हूँ, जैसे बराछड़ मारकोट रोड, जैसे दरी से मारकोट रोड, वो कुछ सर सुनने में आया था कि कोई लोअर में सोलर पावर प्रोजेक्ट, लोअर में गंडोला, और उसके बाद सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा सर, जेड़ा स्कीम सर, जिसका लाभ बराछड़ मारकोट आधा लोअर उसमें कवर हो रहा था, उसका फ़ायदा बिदार को मिलना था, उसका फ़ायदा बलनोई को मिलना था सर, दोनों काम था बराछड़ी रोड सर, अभी तक ये पाई तकमील तक ये काम क्यों नहीं पहुँच सके? आप 70 साल 1947 से लेकर 2014 तक आपको कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिला होगा जिसने असम्बली में ये कहा हो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ कितना रिच है, कितनी इसमें मादनियात हैं, कितना टूरिज़्म की ज़रिए से कितना ये रिच है, तो इसको अपलिफ्ट नहीं किया गया। I was the only MLA with the grace of Almighty on the floor of Assembly. I highlighted the issues of my constituency regarding tourism, ये जो मादनियात है इसके तलक से, और ये एक खुशाइन बात है, ये उन तनकीद निगारों के लिए ताज़ियाना है जो ये बात कर रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ। लोरन के लोग जानते हैं कि वी हैड आइडेंटिफाइड 3200 कनाल्स ऑफ लैंड फॉर सोलर प्लांट, 3200 कनाल ज़मीन को आइडेंटिफाई किया गया। उसके लिए 4 टीमें आईं, दिल्ली से आई 2 टीमें, 2 गुजरात से आईं। ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेकअप कर रही थी। उसके बाद वो टीमें वहाँ पे गईं और आखिरी जो टीम थी वो गुजरात से आई और उन्होंने उस एरिया को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसको पसंद भी किया। उसके बाद दे वर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। ये तो सारा डीसी ऑफिस में रिकॉर्ड है। अब ये शोमिय किस्मत है, जब आप शाह तांत्रे से बात करते हैं तो उस वक्त आपको ये एहसास होना चाहिए। ये तो कहते हैं कि नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, अपने अपने ज़र्ब से दोनों ने पहचाना मुझे। ये वो लोग बातें करते हैं जिनको हमारी हर दिल अजीज़ी से हसद है, जो ये लोग समझते हैं कि हमारा जो लोगों से, आम लोगों से जो रब्ता है, जो मोहब्बतें हैं, उसको वो तोड़ नहीं सके। अब वो इसी मेखे निकाल रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ये किया, तो साहिब इक़्तिदार लोगों, तुम्हें जो इक़्तिदार मिला, क्या तुमने कभी इस बारे में बात की जब पुल के और डंगे से बाहर निकल सके तुम? ये तो मैंने किया था कि सोलर प्लांट के सारा रिकॉर्ड पड़ा है डीसी ऑफिस में इस वक्त भी, और डीसी ऑफिस को मांगा गया सेक्रेटरी से। जब मरबूत साहब थे उन्होंने यहाँ पे डागुलो में कहा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कि तांत्रे साहब वो जो प्लांट आपका था इसलिए कोरोना की वजह से रुक गया, लेकिन आई विल कंसिडर इट ऑन टॉप प्रायोरिटी। ये तो मरबूत साहब के लफ्ज़ थे उसमें डागुलो में जब मीटिंग हुई यहाँ पे आई थी वो। ये तो दिस वाज डिस्कस्ड विद गवर्नर। और फिर वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड आया, बाज़ाब्ता लेटर आया डीसी ऑफिस में कि भैया आप उसको उसकी जो कागजात बनाकर भेजो ताकि हम टेकअप करें, नंबर 1। नंबर 2, जो गंडोले की बात कह रहे हैं, ये जो मेरी पहली मीटिंग थी 2015 में जब अल्ताफ़ बुखारी साहब उसके चेयरमैन थे, आई हाईलाइटेड दिस इशू। मुझे जब मुफ्ती साहब ने जब कहा था कि आप 2 कोई काम बता दें जो मैं प्रायोरिटी पे करना चाहता हूँ, चूँकि मुफ्ती साहब का जाना ही हमारी सब की बदकिस्मती थी, PDP की और पुंछ की भी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे, तो मैंने उनकी 2 इशू बताए थे। मैंने कहा सर 2 इशू हमारे, एक तो हमारी लोरन से टंगमर्ग इजीली रोड जा सकती है, सर्वे हुआ है लेकिन कभी काम नहीं हुआ, पिछले 35 साल से ऐसा हुआ है। तो मुफ्ती साहब ने मुझसे वादा किया कि इस काम को मैं टेकअप कराऊंगा, और ये भी वादा किया कि मैं जब जाऊंगा तो मैंने उनसे नंदी छोल के बारे में, ये जो हमारी अड़ाई जबीत होती है इसके बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा मैं इसमें हेलीकॉप्टर में जाऊंगा तो मैं एरियल सर्वे करूंगा, वहाँ से देख लूँगा मैं इसको। उसके साथ ही मैंने उनसे ये कहा था कि जो गंडोला आपके पास गुलमर्ग में, पहलगाम में जो ये सहूलियात हैं, तो दिस इज़ वेरी मच लोरन आल्सो डिजर्व्स टू बी गिवन दिस बेनिफिट। चूँकि वहाँ पे मैंने इनको कहा था कि तोसा मैदान से लोरन एरियल हिसाब से जो मैंने सर्वे करवाया है सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अगर 2 किलोमीटर का गंडोला आप हमें भी दे दें इसमें पुंछ की तरफ से, तो उसमें क्या होगा कि बड़ा इजीली इंसान तोसा मैदान में पहुँच सकता है और 1 घंटे में सैर भी कर सकते हैं, तमाम लोग आएंगे, बूस्ट होगा टूरिज़्म। ये तो एक विज़न था। जो लोग हसद का शिकार हैं उनसे कहो ना इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। ये तो शाह तांत्रे के घर की बात नहीं है। आई हैव हाईलाइटेड दिस इशू व्हेन आई वाज गिवन ओनली 2 years। 2 साल अब ये मेरी कारकर्दगी है। मेरी कारकर्दगी चीफ मिनिस्टर को पहुंचाया सिर्फ डारगाम में, और वहाँ से इनाग्रेशन करवाया उस रोड का, तो वो रोड शुरू हुई और 13 किलोमीटर निकली। अब क्यों बंद है? अब साहिब इक़्तिदार बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग? वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये सड़क को क्यों बंद कर दिया गया है? और उसके बाद जब मैंने मुफ्ती साहब से बात की, मैंने दिखाया ये सामने तोसा मैदान है। मुफ्ती साहब ने कहा इसको, ये तो आप जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं उसके मिनट्स आप ले सकते हैं 2015, 2016, 2017 का, तो दिस वाज डिस्कस्ड देयर। अब ये समझते हैं आपकी एकदम शुरू हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो यहाँ प्रणय प्रोजेक्ट शुरू कराया था आज से 35 साल पहले, तो वो कहाँ पे है?
نیشنل کانفرنس میں تو 17 میں سیمنٹ پلانٹ لگانے کا اعلان کیا تھا 1977 میں، تو کہاں ہے؟ میرا تو بالکل نزدیک پہنچی ہوئی بات ہے، یہ کوئی میرے گھر کی بات نہیں ہے، اس کو تو سب کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ مجھے اس کا شکار کریں یا لڑکوں کو استعمال کریں، میرے خلاف ایلیگیشنز لگائیں۔ وہ یہ دیکھیں اگر وہ چاہتی تو آئی ہیو تھرون اے چیلنج، میں چیلنج کر چکا ہوں، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ قبول کریں نا چیلنج، میں یہ ثابت کر دوں گا 20 سال میں اتنے کام ہوئے جتنے اس سے کہیں دگنے کام میرے 2 سال دور میں ہوئے، تو وہ کیوں نہیں اس کو چیلنج کو قبول کرتے ہیں تاکہ سب میڈیا والے بیٹھیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ شاہ صاحب تھوڑا سا آپ پبلک کو ایکسپلین کر کے بتائیں جیڑا سکیم، کیونکہ اس کے اوپر آئے روز بڑی سیاست پالی جا رہی ہے بلاک لورن میں۔ یہ اعزاز شاہ محمود تانترے کو حاصل ہے، اس کے کارواں کو حاصل ہے اللہ کی کرم سے، کہ یہ جو جب میں ایم ایل اے بنا تھا تو لورن کی سب سکیمیں کلوز ہو چکی تھی۔ ایک پائپ بھی ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایشو سنگل پائپ ٹو دا پیپل آف دیٹ ایریا، چونکہ کوئی سکیم نہیں ہے، بند ہو چکی۔ یہ سکیم جیڑا کی میں نے منظور کروائی تھی، یہ میرے ہی دور میں منظور ہوئی ہے، 2017 میں منظور ہوئی ہے یہ سکیم، 2017 میں نے ہی کروائی ہے، نبارڈ کے تحت کروایا ہے۔ اس کا ہمارا کنسیپٹ یہ تھا کہ ہم جیڑا سے جو پانی لائیں گے اس کو پہلا جو فیز ہوگا اس کو سرا کے اوپر ایک ٹینک بنائیں گے اور ایک پیچھے ٹینک بنائیں گے، اس سے یہ لورن تک جائے گا، اور اس کا فیز سیکنڈ جو ہوگا اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ براچھڑ، مہڑکوٹ اور بلنائی تک اس کو ہم لے جانا چاہتے تھے۔ یہ سکیم میں نے منظور 2017 میں کروائی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک سکیم، اس کا اور سیکنڈ فیز یہ تھا کہ ہم نے بیلا بالا کے پیچھے سے ایک پانی تھا اس کو ٹیک اپ کیا، اس کی 2 لائنیں آ رہی تھی، ایک وایا رشالی جا رہی تھی، ایک لائن ایک اس طرف سے آ رہی تھی۔ سائیں صاحب کے اس ورلڈ زیارت پہ ہم وہاں پہ ایک بڑا ٹینک لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ مستفید ہو سکیں۔ یہ شاہ محمود تانترے نے منظور کروائی ہیں اسکیمیں، اور اس کے بعد جب یہ اسکیم منظور کروائی 2018 مئی میں ہماری گورنمنٹ جاتی رہی، تو اسے صوفی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ آپ مجھے اس کے لیے مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، یہ تو میری ایفورٹ سے جس نے اس کو منظور کروائی۔ اب ان سے پوچھئے جو لوگ اقتدار میں ہیں، اب تو یہ تو یہاں کی بات کر رہے ہو، آپ جیڑا کی سکیم نہیں چل سکی، یہ ہمارا گنڈولا نہیں چل سکا، ہمارا جو یہ سولر پلانٹ ہے وچ اسٹینڈ سینکچرڈ اپرووڈ، زمین اپروو ہو چکی ہے، آپ اس کی بات کریں۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں 2 سالوں میں 370 بھی جاتا رہا، 35 بھی جاتا رہا، ہماری اسٹیٹ کو 50 سال پیچھے کر دیا گیا۔ اس میں آپ یہ مورد الزام شاہ محمود تانترے کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ تو حاسد لوگ بات کریں گے، جو اچھا ذہن رکھنے والے تو تعریف کریں گے کہ 2 سال میں کیا ہوا۔ کنجا کی سڑک کو منظور کروایا، آپ کی براچھڑ کو کہتے ہیں آپ، تو یہ کیا سڑک منظور نہیں ہے؟ بلیرا سے ہم نے مہڑکوٹ کو منظور کروا دیا، اس کے آپ کی جو روڈ تھی اس کو ٹیک اپ کروایا، چونکہ لینڈ ڈسپیوٹس تھے، لیکن ایون دین صرف 2 سال کا پیریڈ ہے۔ سر تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں میں آپ کو، معذرت خواہاں سر اگر میں براچھڑ سے مارکوٹ کی روڈ بات کروں، اس کے اوپر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے پبلک کی طرف سے، لیکن اگر میں پبلک کے بہاف پہ آپ سے بات کروں تو اس پیسے کا جو ہے سر غلط استعمال ہوا ہے، ٹھیک؟ اس کے لیے کچھ وہاں کے مقامی لوگوں نے RTI بھی فائل کی، PWD دفتر ادھر ایکسین صاحب کے پاس، لیکن اس کا ریکارڈ انہیں نہیں دیا گیا، اور اس میں جو ہے 2 کروڑ کا جو سکیم ہے دیکھنے کو ملا ہے، لیکن زمینی سطح پہ پیسے کا استعمال نہیں ہوا۔ دیکھو میرے عزیز، ایک بات سن لو میری، آپ کے دل میں جتنے بھی کڑوے سوال ہیں، آپ کا حق بنتا ہے اور عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے کڑوے سوال پوچھے۔ R&B کا ایک سسٹم ہے، ٹینڈرنگ سسٹم، اس میں تو کہیں انٹرفیئرنس پالیٹکس کی نہیں ہے۔ جب ٹینڈر پڑے گا کسی کو تو وہ نکلے گی روڈ اس کے کسی ٹھیکیدار کے نام پہ، وہی کام شروع کرے گا۔ اب اس میں کافی پرابلمس ہیں اس قسم کی جس میں کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا ہے، اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں 18 سال جو اقتدار میں رہے، 20 سال رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20 سال اقتدار میں رہے، 18 سال رہے۔ اب یہ دیکھو نا ستم ظریفی کیا ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اب شاہ محمود تانترے کو اب 9 مہینے مفتی محمد سعید صاحب کے، 2 سال محبوبہ مفتی صاحبہ کی، 2 سال 9 ماہ اقتدار میں ہمیں گورنمنٹ ملی، اس میں آپ 1 سال 2016 کا نکال دیں، چونکہ برہان وانی کا اس دن وہ جب ہوا تھا مسئلہ، اس میں پورا 1 سال سیکریٹریٹ میں ایک مکھی بھی نہیں جاتی تھی، گاؤں میں پھیل گئی تھی یہ موومنٹ، اس میں کچھ نہیں ہو سکا۔ ہمیں ملا 2015 کی 9 ماہ اور 2017 کا پورا سال۔ اب ایک MLA آپ نے بنایا 6 سال کے لیے، اس کو ملا 1 سال 9 ماہ یا 10 ماہ۔
1 साल 10 माह में वो क्या करता है कि वो ऐसा काम करता है विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक इंसानी अकल उतना काम नहीं कर सकती है, इसलिए ये काम हुए। इसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देता हूँ, इसका क्रेडिट उसको देता हूँ कि जो कहा जाता है कि इन्नमा अमालु बिन्नियात, आपको वही मिलता है जो आपकी नीयत होती है। आपके अमल का दारोमदार आपकी नीयत पे होता है। जब मैंने इस इब्तिदा की थी सियासत में, तो मैंने दिल की अमी गहराइयों से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर ये दरख्वास्त की थी कि बारिल्लाह ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम के वास्ते और वसीले से मुझे पुरखलूस और बेलौस खिदमत के लिए कबूल फरमा और मेरे इस कारवां पे अपने करम का साया अता फरमा। तो ये अल्लाह का करम था कि जो मुमकिन ही नहीं था। और ये भी लोग जानते हैं कि रात के 2-2 बजे तक मैंने काम किया है। मैं जब जम्मू मेरी मीटिंग होती थी, ये मेरे सब करीबी साथी जानते हैं, मैं रात को 6 बजे यहाँ से निकलता था दिन को काम करके। और जब मुझे जम्मू से यहाँ आना होता था, मैं शहरी को 4 बजे निकलता था जम्मू से, ताकि 10 बजे हम पहुँच जाऊँ, काम शुरू करूँ। मुझे ये पता नहीं था मेरा बड़ा ये मुख्तर हो जाएगा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह की पाकज़ात में हमारी मदद कर रही है। मैंने रात दिन काम किया, इतने काम किए कि जो कुछ सोच भी नहीं सकता है। अब आप वहाँ का समझे, कुंजा की सड़क को मंजूर करवाया, महड़कोट की सड़क को मंजूर करवाया, अड़ाई में मुरिया की सड़क को मंजूर करवाया, बेदार बल्लाई में जो ये फगवाड़ी का एरिया इसको मंजूर करवाया। और उस फगवाड़ी में जो सड़क जा रही है आज, इसको हमारा ये इरादा था कि इसको हम गड़ंग के ज़रिए गड़ंग में जाकर कनेक्ट करवाएं, वो जो श्रीनगर रोड जा रही है लॉरेंस से उसके साथ, ताकि यहाँ से लोग जा सकें। उसके बाद फगवाड़ी, बराछड़ी, माड़ इसके लिए छम्बर, कनारी और कट्ठा मोमन तक के लिए हमने 10 किलोमीटर की एक तारीखी सड़क मंजूर कराई। इस CRF में 13.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर कराया। आपकी मंडी में डिग्री कॉलेज को मंजूर करवाया। आज कई लोग उठते हैं वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं, उनको पता नहीं, पूरे शाहिद हमारे साथ हैं कि कितनी स्ट्रगल की मैंने इस डिग्री कॉलेज के लिए। असेंबली में वो सब रिकॉर्ड मेरे पास है। असेंबली में कैसे मैंने दवाई दी, कैसे कॉल अटेंशन नोटिस लगाया, कैसे हाईलाइट किया गवर्नर पे, CM की ग्राउंड्स पे। और उसके बाद मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि CM साहिबा जब यहाँ पे तशरीफ़ लाई 2016 में, हमारा बहुत बड़ा एक डेपुटेशन हमारे लीडरों का था, जो हमारी पूरी मंडी लोरन की करीम है, कि लगभग 40 लोग थे जिन्होंने मैडम से, खाकी साहब की, बिलाल मखदूमी साहब की सरबराही में, तो वहाँ पे उन्होंने मैडम ने जब मैडम से सवाल किया, उन्होंने कहा हमें डिग्री कॉलेज दो मंडी में, तो उन्होंने कहा कि हर गाँव में हम कॉलेज नहीं दे सकते हैं। दिस वॉज अ रिप्लाई, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक डिग्री कॉलेज एज ए वेरी स्पेशल सेंक्शन हुआ। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, इंडोर स्टेडियम आपको मंडी में मिला, डबल लाइन ब्रिज का आपको हुआ मंडी से चंडक, चंडक से ये हमारा पुंछ, और उसके बाद मंडी से बेलाबाला, मंडी से सुल्तान पथरी, मंडी से गगड़ियाँ, ये सब रोड्स वेट हुई। उसके बाद यहाँ पे अब मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, तो सुलुनिया को हमने गली पिंडी के साथ कनेक्ट करवा दिया। ये सुलुनिया के लोगों से जाकर पूछो, देहातों में घूमो, फिर वहाँ पता चलेगा आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इनकलाब आ गया था कामों का। तो ये मुझे सिर्फ 1.5 साल या 2 साल मिले, तो 2 साल में क्या जवाब मुआवजा करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि वाकई जब हम मर चले जाएंगे तो तारीख दान जो होगा वो कहेगा ये सुनहरी दौर था हमारा। शाह साहब, जब तक हमने 2012 के बाद का हमने 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक हमने CDF, CDS, BADP, मतलब शाह साहब हमने हर स्कीम का रिकॉर्ड दफ्तर से RTI फाइल करके तलब किया। तो जब हमने उसकी ब्लॉक लेवल पे जांच की, तहसील लेवल पे जांच की, हमें वहाँ से देखा उस रिकॉर्ड को जांच पड़ताल करके कि उसका शाह साहब 100 नहीं बल्कि 120% गलत इस्तेमाल हुआ है, और ज़मीनी सतह पे जो है काम मौजूद नहीं है किसी भी किस्म को। अगर हम ले के देखें सर, करोड़ों में पैसा आया लेकिन ज़मीनी सतह पे नहीं लगा, तो इसीलिए हमारा ब्लॉक लोरन जो है वो तरक्की को लेके पीछे दिनों दिन पीछे जा रहा है। मैं MLA लोरन ब्लॉक का नहीं था, मेरी कंस्टिट्यूंसी यहाँ से जो सलोतरी से शुरू होती है और लोरन तक चली जाती है। उसके बाद ये जो हमारा बग्याल दरा, ये जो हमारा खड़ी करमड़ा यहाँ से गगड़ियाँ तक है, ये बहुत बड़ी 70 किलोमीटर की लगभग ये खड़ी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, CDF हो या कोई भी पैसा हो, ये सब आवाम की अमानत है, ठीक है, ये सब आवाम की अमानत है। ये पहला MLA हूँ मैं जिसने 50-50 और 25-25 हज़ार के छोटे छोटे काम देकर हर गरीब के घर में पैसा पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 3000 के लगभग मैंने लेटर्स दिए होंगे जो मैंने दिए हैं। देखिए, जहाँ तक इसे 14 FC का या इन चीज़ों का ताल्लुक है, वहाँ तो एक पंचायत बनी हुई है। जब मैं बना था उस वक्त भी सरपंच थे, तो उस वक्त तो पंचायतें अपने ढंग से काम करती हैं, ये तो ये पावर्स उनके पास हैं।
میرا صرف سی ڈی ایف کی بات ہوگی تو سی ڈی ایف کو میں نے عوام تک پہنچایا ہے. اس کے لیے ملزم میں تب ہوں گا جب یہ کہیں ثابت ہوگا کہ میں نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے. جب یہ کہیں ثابت ہوگا کہ میں نے کہیں پہ اپنے لیے جیسے ہوتا آیا ہے سی ڈی ایف میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ سی ڈی ایف کا جو کوئی بھی لیجسلیٹر ہے وہ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کسی روڈ کے لیے دے دے، پھر پنچایت سے بنوائے، تو پنچایت میں چونکہ ٹینڈر سسٹم نہیں تھا تو کسی منظور نظر کو کام دے دے تو اس میں سے وہ پیسہ کما سکتا تھا. لیکن نتھنگ واز ود می، اس قسم کا کوئی میرے ساتھ نہیں ہوا. میں نے جب بھی کسی کو دیا 50,000، میں نے جب بھی کسی کو 30,000 دیا، جب بھی 20,000 دیا تو اس کے گھر تک پہنچایا ایک غریب آدمی کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ منڈی میں اس وقت کم سے کم 85% لوگ ایسے ہیں جن کو اس مدد کی ضرورت ہے. 25,000 30,000 20,000 کی لیٹرز میرے کم از کم 3,500 لیٹر میں نے ایشو کیے ہیں. میں نے ایسا آپ نہیں کہیں ثابت کر سکے کہ 5 لاکھ روپے شاہ ممتاز نے اپنے گھر کے لیے لگایا ہے، اپنے سگے بھائی کو دیا ہے کسی کو. گھر کے لیے نہیں، گھر کے لیے نہیں. حالانکہ میرے 2 بھائی بی پی ایل کے زمرے میں آتے ہیں. میں ایک مزدور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے اس کا بہت فخر ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ بار الہ اسی مزدور خاندان کے ساتھ مجھے اس جہان میں بھی رکھنا. میرے 2 بھائی بی پی ایل کیٹیگری میں ہیں. اگر میں ان کو دیتا تو دے ور آلسو ڈیزرونگ، لیکن اس کا نہیں دے سکا میں، چونکہ میرے ساتھ غریبوں کا بہت بڑا ریلا ہے. آپ سلودری سے شروع کریں، ریکارڈ میرے پاس ہے. آپ آئیں کسی دن تو میں یہاں پر بیٹھ کے بات کروں. اگر کہیں 2-3 جگہوں پہ میں نے سڑک میں 10 لاکھ RNB کو دیا ہے، وہ کہاں پہ دیا ہے وہ مجھے یاد ہے. سائیں بابا کے دربار میں جب یہ ان کے سٹیپس بن رہے تھے اس کے لیے 10 لاکھ روپیہ، اور اس کے بعد جو بلگوڈ میں سائیں لائف صاحب کا جو وہاں پہ بنا اس کے لیے میں نے 8 لاکھ روپیہ. اور اس کے بعد اڑائی کی جو روڈ تھی وہ سب سے مشکل کام تھا کہ اڑائی کے لوگ 70 سال سے سڑک کے لیے محروم تھے. تو وہاں پہ سڑک کا کرائسس تھا. مجھ سے پہلے جو 18 سال رہے وہ سڑک کو اڑائی کے قدموں میں ڈال کر اس سے آگے نہیں لے جا سکے. آج جا کر اب اڑائی کے لوگوں سے پوچھیں 100% روڈ گھوم چکی ہے. اس میں نے شاید دیا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ 15-20 لاکھ روپے اس میں سی ڈی ایف میں نے دیا ہوگا. باقی میرا یہ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا کہ یہ غریبوں کی امانت تھی، یہ ان تک میں نے پہنچانا تھا. 20,000 کی صورت میں، 25 کی 30 کی صورت میں، چاہے باتھ روم کے نام پہ. میرا تو دل یہ کرتا تھا کہ ان کو سیدھا پیسہ دیا جائے. میرا تو آج بھی دل کرتا ہے کہ یہ جو نریگا کے نام پہ لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے بجائے گورنمنٹ اگر ایک فیصلہ لے لیتی کہ جو نریگا میں وہ مس یوز آف فنڈس ہو رہا ہے اس کے بجائے اگر ڈائریکٹ بی پی ایل کے کیٹیگری میں اسی پیسے کو بانٹ کر ہر بی پی ایل کے غریب کے گھر میں پہنچا دیتے یہ پیسہ، اور ہر بے روزگار نوجوان کے، تو وہ اس سے بہتر تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ تو میرا رہا ہے. تو ہمیں میرا تو منڈی علاقہ 90% گروپ میں آتا ہے، وہاں تو ہر گھر اس کا مستحق ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 گھروں میں دیا، 25 رہ گئے. کیا کرتا میں 3 سال میں اور کتنا کر سکتا تھا. لیکن اس کا مجھے بہت ہی فخر ہے کہ 50 ہر گھر میں 25,000 30,000 50,000 کا لیٹر بھیجا میں. شاہ صاحب جب میں نے، میرے لیے شاہ صاحب آپ ویسے ہی ہو، میرے لیے اجاز جان صاحب بھی ویسے ہیں، میرے لیے گنیش صاحب بھی ویسے ہیں. جو ایک نمائندہ ہوتا ہے اس کے لیے سبھی لیڈر برابر ہوتے ہیں. جب میں نے گنیش صاحب کا انٹرویو کیا، شاید آپ نے سنا ہوگا، وہ سنا یا نہیں سنا، اس میں نے نہیں سنا. آپ بتائیں کیا انہوں نے صاف کہا کہ سی ڈی ایف کے نام پہ جو ہے PDP کے چند ورکرز نے اپنا مطلب ذاتی فائدہ اٹھایا. اور ایسے شخص بھی سامنے آئے ہیں کہ جن کو PDP ورکر بننے سے پہلے، شاہ صاحب کے MLA بننے سے پہلے ان کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، اور آج ان کے بڑے مطلب محل ہیں، اور جن کے پاس سائیکلز بھی نہیں تھی آج وہ بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. وہ ان کا اگر یہ ثابت کہیں سے ہو گیا کہ میری وجہ سے کوئی گھر بنا ہے، یہ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. آپ یا وہ جو بھی جن کا نام لیا آپ نے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے 4 گھر امیر بن گئے ہیں تو یہ تو بڑی خوشی ہے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں بار اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میرا یہ غریبوں کا کارواں ہے، اس میں سب لوگ بی پی ایل کے زمرے سے باہر آ جائیں، امیر بن جائیں، سارے خوشحال بن جائیں. لیکن جہاں تک لوٹ مار کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میری وجہ سے سائیکل پر چلنے والا کار میں چلنے لگا، تو یہ ثابت ہو جائے تو میں سیاست کو چھوڑ دوں گا، پارٹی کو چھوڑ دوں گا. یہ تو خوشی کی بات ہے. میرے ساتھ آئے کوئی، ہاں ایک چیز ہے صوفی صاحب، میرا یہ کارواں ہے، یہ بڑا پھلدار کارواں ہے، چونکہ اس پر صبح شام سینکڑوں ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے حضور کی بار الہ ہمارے اس کارواں پہ اپنے کرم کا سایہ عطا فرما. تو اس حساب سے یہ پھلدار ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل بالکل عام سے لوگ تھے، جب میرے ساتھ مل کر لوگوں نے کام شروع کر دیے تو آج سب سرپنچ بن گئے.
یہ اعزاز تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی بھی ساتھی جو تھا وہ کل تک ایسے ہی چلتا تھا. دیکھیے آپ کسی کے ایک میں نے کہا 2 مثالیں دیجئے، پارٹی کو چھوڑ دوں گا کہ میری وجہ سے وہ بنے ان کے. تو یہ تو بالکل ایک من گھڑت سی بات ہے، اور اس کو میں بالکل رد کر دیتا ہوں اور چیلنج بھی کرتا ہوں. مجھے کوئی ثابت کر دے کہ میری وجہ سے کوئی سائیکل پر چلتا تھا گاڑی پہ چلنے لگا تو میں پالیٹکس کو چھوڑ دوں گا. اب جب میرے پاس خود اپنی گاڑی نہیں ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے اس وقت، اس کو گاڑی نہیں تھی، اپنے پینشن سے میں نے لون پر اس کو گاڑی لے کر دی. لیکن یہ بھی ایک ریکارڈ ہے میرا خیال پوری ریاست جموں کشمیر میں ہوگا، ایک لیجسلیٹر ہے جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے. میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، میں گاڑی کے بغیر ہوں. بیٹے کو میں نے بینک سے گاڑی لے کر لون پہ دی. تو جب میرے پاس گاڑی نہیں تو میرے ورکر کے پاس کیسے گاڑی ہوگی؟ اگر کسی کے پاس ہے یہ تو اس پر اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ 50,000 کا لیٹر مجھ سے لے گیا یا 1 لاکھ کا لیٹر لے گیا تو گاڑی لے لی اس نے، تو یہ دیوانوں کا خواب ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی چونکہ ہم اب لاسٹ لیگ پہ ہیں، میں سب کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں جو بھی اس کے شوقین ہیں، چونکہ اللہ نے تو مجھ پہ اتنا کرم کر دیا کہ جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. 2007 میں شروع کیا کام تو 2014 میں MLA بن گیا، 7 سال میں اللہ نے پھلدار بنا دیا. یہ اس کی مہربانی اور عوام کی محبت تھی. لیکن جو اس کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا، اگر اس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہو، دھونس جمانا چھوڑ دو، بلیک میلنگ کرنا چھوڑ دو، گنڈا گردی سے اقتدار چھیننا چاہتے ہو، کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو علامہ اقبال نے ایک کنسیپٹ دیا تھا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہادی زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. تو آپ بلیک میلنگ کریں، آپ دھونس جمائیں، آپ داڑے لگائیں، آپ گنڈا گردی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے انڈر کریں، تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ محشر کے میدان میں تاجدار انبیاء علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ کریم اس شخص سے سخت نفرت کرے گا جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو سلام کرتے تھے، جس کے شر ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے پرچہ نہ لگوائے تھانے میں، کہیں مجھے میری کوئی کڈنیپنگ کروا دے، میرے گھر کو نہ جلا دے. تو میں ایسے لیڈرز کو یہ کہوں گا کہ اللہ کی پاک ذات محشر کے میدان میں اس انسان سے ایسا نفرت کرے گی کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائے گی. میں کہتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ محبت سے ہو سکتا ہے. نہ دھونس جمائی، نہ بلیک میلنگ کی، نہ داڑے لگائے، نہ گنڈا گردی کی، محبت سے اس کارواں کو بڑھائے، اور یہ کارواں چلتا رہے گا. اور میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، حاسد لوگوں کو جو میرے ساتھ حسد رکھتے ہیں، ان کو میں بڑی پیار سے چیلنج کرتا ہوں کہ شاہون تانترے کے مرنے کے بعد بھی یہ کارواں رواں دوا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. شاہ صاحب، میں اپنی پارٹی کے بارے میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، ایک مطلب جب بھی اپنی پارٹی کا کوئی پیمپلیٹ، کوئی پوسٹر سرکولیٹ ہوتا ہے تو اسے ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ BJP پارٹی، کہ BJP کی دوسری شاخ ہے. شاہ صاحب، اس میں آپ سے تھوڑا ایکسپلینیشن چاہیں گے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. بہت اچھی بات ہے، یہ بڑا اچھا کوسچن بھی ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، BJP اس وقت ہندوستان کی ایک رولنگ پارٹی ہے، 300+ اس کے ممبر پارلیمنٹ سے. ہمارے یہاں پہ 6 ممبر پارلیمنٹ ہیں. BJP کے خلاف آپ جب میڈیا کو اٹھائیں گے، آپ جب میڈیا میں جائیں گے، YouTube میں جائیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ سب سے زیادہ BJP کی پالیسی کے خلاف میں بولا ہوں. میرے لیے آپ مجھے بتائیں کون بولا. میں نے تو کل بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ سبرامنیم سوامی صاحب نے ایسی کہا تھا. میں کھل کے بولتا ہوں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ BJP کو تو یہاں سے باہر نہیں آپ نکال سکتے ہیں. یہ تو یہاں کا اصول رہا ہے. یہاں کا اصول یہ رہا ہے کہ جب بھی ریاست کو اتنا کمزور کر دیا گیا، جموں کشمیر کی ریاست کو، اس کو اتنا معاشی طور پر کمزور کیا گیا جان بوجھ کر کہ یہ محتاج رہے ہمیشہ دہلی کی، مرکز کی، تو یہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ یہاں بن کر ٹکر لے کر نہیں چل سکے. یہ پنجاب نہیں ہے. یہاں پہ تو اگر آپ کے 200 کروڑ پہ انکم ہے ریاست کی، تو 250 کروڑ تو آپ نے صرف ملازموں کو تنخواہ دینی ہے. بات یہ نہیں ہے. دیکھیے 1999 میں گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے. اس وقت وزیر خارجہ تھے ڈپٹی عمر عبداللہ صاحب، اور وہ BJP کی سرکار میں وزیر خارجہ تھے. اٹل بہاری واجپئی جی اس کے پرائم منسٹر تھے اس کی سرکار میں. تو اس وقت انہوں نے اچھا نہیں لگا انہیں کہ BJP کی سرکار سے باہر آ جانا، کہ بھائی ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. 2016 میں جب میں PDP میں تھا تو مفتی صاحب نے فیصلہ لیا کہ ہم BJP کے ساتھ مل کے حکم بنائیں گے. چونکہ اس وقت ان کو یہ مقصد نہیں تھا. مفتی صاحب تو 10 بار ریزائن ہو چکے ہیں، کئی پارٹیاں چھوڑی، کئی جوائن کی، اصولوں کی بنیاد پر. تو ان کا مقصد تھا اسے اوورال ڈیولپمنٹ ہوگی.
اب جب 2016-14 میں کمپین کر رہا تھا تو اس وقت تو نیشنل کانگریس والے کہہ رہے تھے کہ یہ نیشنل کانگریس والے کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی پی را کی پیدائش ہے، یہ بی جے پی کا حرامی بچہ ہے، یہ ایسے جیسے جو الزامات لگا رہے تھے گندے قسم کے، یہ تو اس وقت پی ڈی پی بھی لگ رہے تھے۔ مجھے بتائیں اے ٹیم بی ٹیم کیسے بن سکتی ہے بی جے پی کی؟ الیکشن ہوگا، ووٹ دیں گے لوگ، ایم ایل اے جس کے زیادہ ہوں گے وہ بنائے گا گورنمنٹ۔ اب چونکہ وی آر ایکسپیکٹنگ ایک منقسم قسم کا یہ مینڈیٹ ہوگا، تو اس میں 2-4 جماعتیں مل کر ہی حکومت بنا پائیں گی، تو اس وقت یہ محسوس ہوگا کون کس جماعت کے اس میں ہے۔ تو ایسے پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں جماعت جو بی ٹیم ہے اس کی؟ یہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو عوام تک ہے کہ اس کو بی ٹیم بناتے ہیں، سی ٹیم بناتے ہیں۔ یہ تو ایک مذاق سا بنا ہے۔ ان کو الطاف بخاری صاحب کو دہلی سے کیا مل سکتا ہے؟ مفتی صاحب کے لیے یا پی ڈی پی کے لیے تو یہ الزام تھا کہ راہ نے ان کو کروڑوں روپے فنڈنگ دی ہے۔ الطاف بخاری صاحب تو پہلے ہی ریاست جمہوریہ میں سب سے امیر انسان ہیں، وہ تو حسن اخلاق سے لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ذوالفقار چودھری صاحب، چودھری قمر صاحب، اشرف میر صاحب جو سلواٹ تھے ہمارے پی ڈی پی کے، عبدالرحیم راتھر صاحب، اس کے بعد یہ جو سب لوگ، ظفر مناز صاحب، یہ کیوں جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ پی ڈی پی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب مفتی سعید صاحب کو کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو وہ الطاف بخاری صاحب سے ہی وصول جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ایک بات کہتا رہا ہوں میں، یہ آخری بات ہوگی میری، کہ جب 2018 میں مئی میں گورنر رول لگا، اس کے بعد جولائی میں ایک پروسیس شروع ہوا کہ ادر دین بی جے پی، کانگریس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس حکومت بنائے گی، ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ تو اس وقت وہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہمارے 4 لیڈر آزاد صاحب یا اپنے فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ جب بیٹھی تو ہو ول ہیڈ دس کولیشن، اس کو کون چلا سکتا جو سب پارٹی کو یکساں اختیارات لے کر چلے؟ تو انہوں نے کہا اس الطاف بخاری سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، تو ہی واز نامینیٹڈ ٹو ہیڈ دا کولیشن گورنمنٹ۔ یہ تو فاروق عبداللہ صاحب نے، عمر عبداللہ صاحب نے، آزاد صاحب نے، محبوبہ جی نے کہا تھا۔ وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرائسس میں ہے اس وقت یہ ہماری اسٹیٹ، تو اس کو ایک اچھا آدمی چلا سکتا ہے، وہی ہے۔ اس کو تو کوئی اس کا لالچ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہے۔ آگے سیاست ہے، آج سیاست کی کل کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں فوری طور پہ چونکہ وہی جو پی ڈی پی کے لوگ تھے، جو پی ڈی پی کی پالیسی ساز تھے، پی ڈی پی کو چلا رہے تھے، وہی لوگ آگے ہیں اس میں، اپنی پارٹی میں خیالات تو وہی ہیں۔ وہاں کہاں آئے گا کوئی بی جے پی، کوئی بی کلاس ہے، کوئی ٹی سی کلاس ہے، یہ تو کوئی نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ عوام جس کو بنائیں گے اے بی سی۔ شاہ صاحب، میں آپ سے ایک آخری سوال جاننے کی کوشش کروں گا پنچایتوں کے حوالے سے۔ پنچایتوں میں جو ہے 35A اور 370 کی منسوخی کے بعد 73rd امینڈمنٹ ایکٹ جو یہاں پہ اپلیکیبل ہوا ہے، اس نظریے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں۔ مرکزی سرکار تو فنڈز بھیج رہی ہے ہر سکیم کو لے کر، لیکن شاہ صاحب ابھی بھی بلاک لورن کی اگر میں بات کروں، زمینی جو سطح ہے اس کی خستہ حالت ہے، گراؤنڈ پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، ہر پلان میں غریب کو حق کھایا جا رہا ہے، کوئی بھی پلان گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا جا رہا ہے۔ سرپنچز اور پنچز جو ہمارے، انہوں نے اپنا راج وہاں پہ بنایا ہوا ہے، کوئی کسی کی مانتا نہیں۔ حالانکہ میں آپ سے ایک بات شاہ صاحب اور پوچھنا چاہوں گا کہ جو بی ڈی سی صاحبہ، ان کا جو ایک پلان کچھ ٹائم پہلے 14 FC کا واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہوا، اس پہ بھی ہم نے دیکھا، ہم نے بلاک لیول پہ اس کی جانچ کی، لیکن وہ پلان بھی جو گائیڈ لائن کے اگینسٹ بنایا گیا اور چند ذاتی ورکروں کے کام سامنے اس میں پائے گئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں تو آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ سرپنچ کو عوام چنتی ہے، پنچ کو بھی عوام چنتی ہے، اور وہی جواب دہ ہوتے ہیں عوام کے۔ یہ 5 سال کے بعد ان کو جواب دینا ہے عوام میں جا کر کہ ان کو اگر انہوں نے الیکشن میں کھڑا کیا تھا تو انہوں نے کس قدر کام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ناشکر گزار بھی ہیں۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، اگر ناشکری کرو گے تو یہ گھٹ جائے گا۔ میں بہت بار کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی کہیں، ہمارا تشخص ختم کر دیا بی جے پی نے، ہماری شناخت ختم کر دی، ہمارے ساتھ کو اچھا نہیں کیا، اس کا اثر آئندہ کے پورے ملک پر پڑے گا۔ جو 370 کو ہٹانا، 35A کو ہٹانا، یہاں پہ ریاست کے ٹکڑے کرنا، یہ مناسب قدم نہیں تھا، اور آگے چل کر یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم اس کی تنقید کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور جو یہاں پہ جو پورے بھارت میں، ملک میں جو مذہبی ایک نفرت پیدا کی گئی، اس سے بھی ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہم مخالفت کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صاف سی بات بتا دوں، ویسے مسلمان مجھے سچ بات کہنی چاہیے۔
دیکھیے ہم مجھ سے یہ ہماری یہ جو نریندر مودی جی کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ صرف ہر پنچایت میں 2.5 کیسز آتے تھے. IAY پہلے کہتے تھے، اب ہم PMAY کہتے ہیں. تو اس کے صرف 2.5 کیسز، دو ہوتے تھے فلی، ایک ہوتا تھا پارشل کسی مکان کو مرمت کرنے کے لیے. اب یہ اس کی وجہ سے، مودی جی کی وجہ سے ہوا کہ آج ہر پنچایت میں سینکڑوں جو PMAY کیسز ہو رہے ہیں، ہر گھر میں کچھ جا رہا ہے. یہ آپ کوئی پنچایت نہیں کہہ سکتی ہے کہ نہیں میں رہ گیا. میرے پاس ایک آدمی آج سے کچھ دن پہلے آیا تھا، اس نے کسی پنچایت کا بڑی گلا کیا، سرپنچ نے میرے ساتھ برا کیا. رات کو آیا تھا میرے پاس، میں نے اسے یہاں پہ کہا رات کو سو جاؤ، صبح میں مجھ سے بات کروں گا. جب میں فون لگانے لگا سرپنچ کو تو ان صاحب نے کہا نہیں جی میں نے وہ ایک قسط دیتی ہے اس کی IAY کی، باقی دوسری نہیں مل رہی تھی. جب میں نے اس کو فون کیا اس نے کہا نہیں جی یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے اس کی بیٹے کے نام بھی PMAY کروایا ہے. اب مجھے خود شرمندگی ہوئی. نمبر 1 نمبر 2 ایز MLA میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے کم سے کم 30,000 یہاں پینشن کے کیسز پڑے ہوئے تھے. پیسہ نہیں تھا. میں نے اسمبلی میں کئی بار یہ دعائی دی کہ بھائی اولڈ ایج پینشن جو ہے اس میں ہمارے بزرگ دھکے کھا رہے ہیں دفتروں میں، اس کو کیوں نہیں منظور کرواتے ہو. یہاں سے دہلی لیٹر بھیجتا تھا، ہم زیادہ سے زیادہ چیف منسٹر لیٹر بھیج سکتا ہے. کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اب مودی جی کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے یہ جو اولڈ ایج پینشن کیسز سب کلیئر کروا دیے ہیں. کہیں بھی آج جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو پینشن لگ گئی ہے. جس کریڈٹ وی مسٹ گیو ہم. تو جو اچھی بات ہے اس کو کہو، جو بری ہے تو اس کو برا کہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آپ کے ہر گھر میں جو وہ باتھ روم کی سہولت دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو 5-5 6 4 ہزار روپیہ لوگوں کو جتنے BPL کیٹیگری میں، تو اب آپ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے. پورے گاؤں میں رہ جاتے ہیں 2-4 کیسز. اب میں آپ کے مادھیم سے انتظامیہ سے DC صاحب سے ہی گزارش کروں گا جو ڈپٹی کمشنر ہیں ہمارے، کہ ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں بہت سے جینوئن کیسز رہ گئے ہیں PMAY کے. چاہے وہ برا چھڑ ہو، چاہے لوہل بیلا ہو، چاہے وہ پلیرا ہو، AB ہو، چاہے وہ ہمارے لور کی 5 پنچایتیں ہوں، 6 پنچایتیں ہوں، تو یہ چگڑی بان ہو، تو یا باقی جو گگڑیاں ساوجان کی طرف ہو، یا ہمارا 17 بلاک ہو، منڈی بلاک ہو، یا پونچھ بلاک جو ہیں، اس میں مستحق لوگ کافی رہ گئے ہیں. اب اس کو میں نے سنا کہ اس کو ہم نے بند کر دیا ہے، وہ جو ہوتا ہے اس کا پورٹل. تو میں ان سے DC صاحب سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ آپ ان سے ٹیک اپ کریں. PMAY کے تعلق سے کافی جینوئن مستحق لوگ رہ گئے ہیں، تاکہ ان کو بھی 2-3 دن کے لیے اس کو کھولیں، تاکہ 2-3 جو مستحق لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی PMAY کے زمرے میں آ جائیں. تو میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ جس کو جو ملتا ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو. اگر اللہ کی ذات آپ سے یہ پوچھے کہ کبھی اتنی عمر ہو گئی آپ کی 50 سال 60 سال 40 سال، تو کیا اللہ کی پاک ذات نے بھوکا رکھا کسی کو آج تک؟ ہر ایک کو وہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جن پرندوں کے پر نہیں ہوتے. یہ تو شان کبریائی اللہ کی ہے، ذمہ داری بھی اس کی ہے. تو میں عوام سے یہی گزارش کروں گا آخر میں آپ کے ذریعے سے کہ وہ اگر وہ بھلائی چاہتے ہیں، اس وقت ہم پورا شبھ دور میں ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کا تعلق اللہ کی ذات اقدس سے جوڑ دو. نوجوان خاص کر 5 گھنٹہ نماز شروع کریں، اپنے ماں باپ کی صحیح طور پہ خدمت کریں، آخرت کا ایک کنسیپٹ رکھیں، قبر کی منزل کا، سکرات کی موت کا. تو جب وہ اصلاح کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو آسان کر دے گا. اور اس کے بعد نوجوانوں سے بھی میں آپ کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ یہ ڈرگز کی ایک بہت بڑی وبا چلی ہے، اس سے محفوظ رہیں، اس سے دور رہیں. اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کو تلاش کریں. کامیابی کی چابیاں اللہ نے وہیں پہ رکھی. میں آپ کے لیے میرے عزیز یہ دعا کرتا ہوں، جو کہ آپ کا خاندان پہلے سے ہی میرے ساتھ جڑا ہے، ان کی محبتیں میرے ساتھ ہیں، اور آپ کا ایک بڑا عزتدار خاندان ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بے باک صحافی بنائے. جو آپ کا شوق ہے اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو آسان کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی بات، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور زیادہ عزت دے. شاہ صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی سے قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ایک بار پھر ادا کرنا چاہیں گے. شکریہ. اکرام، یہ آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے سابقہ MLA جناب شاہ محمد تانترے صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں عوام کی آواز. دیجیے اپنے میزبان افتخار صوفی کو اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ملاقات میں. اللہ حافظ.